والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ معراج ہم سماعت کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور وہاں پر جو ہے وہ 3 مقامات پر نماز بھی ادا فرمائی۔ آگے مزید ہم انشاءاللہ العزیز سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوران سفر جو ہے وہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں جو ہے نماز پڑھ رہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو 3000 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے۔ کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ انبیاء علیہ السلام جو اپنی قبروں کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر بھی قربان جائے کہ براق کی رفتار کتنی تیز، ہم نے کہا تا حد نگاہ جو وہ قدم ہے اس کا، اور حضور علیہ السلام اتنی تیز رفتار کے اندر قبر کے اندر دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ حالانکہ ہم تو قبر کے پاس بھی کھڑے ہوں پھر بھی ہمیں نظر نہ آئے، لیکن حضور علیہ السلام کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام نے بلندی پر براق پر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھے۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی، اور یہ عقیدہ بھی بالکل واضح ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر جو ہے وہ حیات ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو کتنے 3000 سال ہو چکے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں۔ پھر ہم آگے مزید سماعت کریں گے، تو یہیں پر جو ہے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ تھوڑا تفصیلاً سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود۔ اب ایک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر انور کے اندر، مسجد الاقصی کے اندر، اور چھٹے آسمان پر، تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو جو ہے نا اختیارات عطا فرمائے، اور ایسے اختیارات کہ براق کی رفتار سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے، براق کی رفتار سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے۔ یہ معراج کے واقعات کے اندر جو بہت سارے عقائد اہل سنت جو ہے وہ کھل کر واضح ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ مزید ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے اندر واقعہ دیکھنے کے بعد مزید آگے سفر بڑھا، تو حضور علیہ السلام مسجد الاقصی کے شہر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ باب یمانی کی طرف جو آپ باب یمانی سے جو وہ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی سواری براق کو مسجد الاقصی کا جو دروازہ تھا اس کے کڑے میں باندھ دیا۔ انبیاء علیہ السلام تو اسی طرح باندھا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے بھی وہی باندھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سواری کو کھولا اور مسجد اقصی کی صحن کے اندر باندھ دیا۔ اور باندھا کیسے؟ ایک پتھر پر انگلی کا اشارہ کیا تو اس میں سوراخ ہو گیا، اور اس کو جو ہے وہ یعنی حضور علیہ السلام کی سواری کو بھی خصوصی پروٹوکول دیا گیا، اور مسجد الاقصی کی صحن کے اندر جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا گیا، کیونکہ یہ عام سواری نہیں بلکہ یہ تو سید الانبیاء کی سواری ہے۔ تو اس کو دیگر انبیاء علیہ السلام جہاں سواریاں باندھتے ہیں وہ بھی بڑی اعلیٰ مقام کی جگہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی سواری کہاں پر ہوگی؟ مسجد الاقصی کی صحن پر جو ہے وہ باندھی گئی۔ اب وہ درخت وہ پتھر پہ باندھا گیا تھا، وہ پتھر کہ جس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو وہ پتھر جو ہے وہ پہلے ہم سنتے تھے کہ وہ پتھر موجود تھا، اب اللہ جانے، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ اتنا عرصہ جو وہ باقی رہا، اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہو وہ پتھر۔ تو اب مزید ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ سے مسجد الاقصی کی طرف سفر کیوں کیا؟ قرآن نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے جو ہے وہ مسجد اقصی کے گرد جو ہے وہ کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں۔ اور وہ برکتیں کیا ہے؟ مفسرین کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہاں پر جو برکتیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں،
کہ مسجد الاقصی کے اندر تو انبیاء علیہ السلام حاضر ہوئے تھے نماز کے لیے، وہ تو ویسی برکت والی جگہ ہے جو مسجد الاقصی کے ارد گرد جو جگہیں ہیں نا، وہ جگہیں بھی جو برکت والی۔ اب کس طرح کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اور وہیں پر ایک غار ہے، غار کے اندر جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، اور اسی طرح ان کے والد اور والدہ کا مزار، ان کے والد کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام ہے ہنا، تو ان کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے۔ تو جو برکتیں تھی وہ کیا تھی؟ برکتیں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو انبیاء علیہ السلام ہے یا اللہ کے نیک ولی ہیں، بندے ہیں، ان کے مزارات جو وہاں پر موجود ہیں۔ تو جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے مزار ہو، جہاں پر اولیاء اللہ کے مزارات ہو، تو قرآن نے اس کو برکت والی جگہ کہا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہے؟ برکتیں۔ وہ برکتیں کیا تھی؟ وہ یہی برکتیں تھی کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہیں۔ اب مزید جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ جلوہ گر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، ایک ایسے رسول کو دیکھا کہ جو حضور علیہ السلام کے قدر مشابہ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو کہ حضور علیہ السلام کے مشابہ۔ اور اسی طرح وہاں حضور علیہ السلام نے وہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ دیگر انبیاء علیہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مسجد الاقصی کے اندر جو جمع ہو گئے، اور وہاں پر جو باقاعدہ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان کہی۔ اب امامت کون کروائے؟ امامت وہ کروائے گا کوئی جو ان میں سب سے افضل ہو، کیونکہ اصول قاعدہ یہ کہ جب سارے قاری ہو، قاری سے مراد یہ پہلے کے زمانے کے جو قاری تھے وہ عالم ہوتے تھے، تو فرمایا جب لوگوں میں سب سے بڑا قاری ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، اور پھر اگر سارے قاری ہوں تو وہ کھڑا ہوگا کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، اگر سارے عالم میں بڑے پھر وہ کھڑا ہوگا کہ جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو، پھر اگر سارے متقی ہیں تو ان میں سے جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ کھڑا ہوگا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر جو کھڑا کر دیا کہ آپ جو ہے وہ سید الانبیاء ہے، آج جو آپ سب کی امامت فرمائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کو آگے کیا، اور حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ یہ کیا جتنے بھی مقتدی تھے وہ سب نبی اور رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام سید الانبیاء ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی حضور نے امامت فرمائی۔ اس کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو رنج ہوا، غم ہوا کہ کفار ایمان نہیں لاتے، تو اللہ رب العزت نے مقام دکھایا، اے محبوب آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یہ سارے مقتدی ہیں، آپ جو ہے وہ ان کے امام ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ یہاں پر بالکل واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے۔